من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میزبان گرامی، کثیر التعداد علماء کرام، حاضرین محفل، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت و درگزر فرمائے۔ فقیر سے پہلے بہت خطابات ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک خطاب تھا۔ علماء کرام تشریف لے جا چکے ہیں۔ ایک دو باتیں میں شارٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ آج جس مشکل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں پروفیسر ابرار حسین صاحب نے اشارہ دیا، مگر جلد ہی اسپیکر چھوڑ دیا۔ وہ مشکل ہے الہاد کی مشکل۔ آپ لوگ ٹھیک ہے، جس تقریر میں ہمارے مزاج اور ماحول کے مطابق چسکا ہوتا ہے، وہاں سبحان اللہ بھی زیادہ ہوتی ہے، نعرے بھی لگتے ہیں اور سر بھی مارے جاتے ہیں، جھومے جاتے ہیں۔ لیکن ذمہ دار لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم لوگوں کا اس دور میں جو اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قرآن و سنت سے اعتماد اٹھانے کی ایک سازش ہے۔ وہ ملحدین ہوں، منکرین ختم نبوت ہوں، آپ کے اندر چھپے ہوئے دو نمبرے لوگ ہوں، وہ ایرانی ٹبر ہو یا کسی بھی روپ ہو، کسی بھی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہو، ان کا تعلق لاہور کے کسی ماڈل ٹاؤن سے ہو، یا ان کا تعلق جہلم سے ہو، اس قسم کے لوگوں کا نوٹس لینا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور ان کا نوٹس لیتے وقت بھی ہم نے بڑی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہے اور بڑی ذمہ دارانہ بات کرنی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، حدیث دی، اور ان چیزوں سے اعتماد اٹھانے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو مسائل قرآن سے، حدیث سے، مسلمانوں کی اہل سنت کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان 6 کی 6 کتابوں سے اعتماد اٹھانے والی باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، مگر عوام کی بلا جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم سخت پریشان ہیں، اور خاص طور سے میں پریشانی اپنی عوام کی طرف سے ہے۔ ان کو جس کی مرضی ہوتی ہے کان سے پکڑ کے لے کے اغوا کر لیتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں۔ اس رویے سے باز آئیے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے، مشائخ سے رابطہ رکھیے۔ رابطہ سب سے بڑا حل ہے اس مصیبت کا۔ ایک مسئلہ قرآن حدیث سے اور سیاست کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا، تو بتائیے وہ ظالم قرآن اور سیاست سے، حدیث سے اور اہل سنت کے تمام علمی میٹیریل سے اعتماد اٹھانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ کون سی کتاب ہے جس میں نہیں مذکور؟ صحابہ کرام کی شان کا مسئلہ کون سی کتاب ہے جس میں مذکور نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار کی شان کا مسئلہ کون سی کتاب ہے جس میں مذکور نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی شان کا مسئلہ کون سی کتاب ہے جس میں مذکور نہیں ہے؟ تو ان مسائل کو چھیڑا جائے، یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں ماننا چاہتے، انکار مسائل کا کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کرتوت کو سمجھ کر اس کا مداوع کیجئے، اس کا علاج کیجئے۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے، مجھے کسی دن کا دکھایا کلپ، وہ کہہ رہے تھے یہ ساری حدیثیں بنو امیہ کے دور میں گھڑی گئی۔ کیا بکواس کرتا ہے، یہ اعتماد اٹھانا چاہتا ہے؟ بات تو یہی ہے نا۔ اور پھر پتہ اتنا بھی نہیں کہ کسی دور میں بھی حدیثیں لکھی گئی ہوں، دور سے حدیثوں کا کیا تھا، حدیثوں کے گھڑے جانے کا کیا تعلق؟ یہ خود ایک کچی بات ہے۔ محدثین نے بڑی ذمہ داری سے لکھی ہے، دور کوئی بھی ہو۔ پھر یہ بھی کہ بنو امیہ کا دور، اتنا بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو بدھو بنانے کی بھی حد ہو گئی اور ہمارے لوگ بدھو بن جاتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور 132 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے، اور ساری کی ساری حدیث کی کتابیں 132 کے بعد لکھی گئی۔ موطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب ہے، امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہیں، بنو امیہ کے دور کے 45 سال بعد، تقریباً 47 سال بعد۔ اور سیاستہ ساری کی ساری اور موطا امام مالک، یہ سب بنو عباس کے دور میں لکھی گئی۔
لیکن صرف ہماری اس طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس قسم کی خرافات کا ذمہ دارانہ نوٹس لینا چاہیے اور طریقے سے ان کو لانچ کرنا چاہیے. ہماری پلاننگ بڑی کمزور ہوتی ہے. یہ شروع سے ہم نے دیکھا سنی پلانر نہیں ہوتے. المومن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بھولا اور سادہ ہوتا ہے اور منافق جو ہوتا ہے وہ شاطر چال باز اور شرارتی ہوتا ہے. ایسے ہی ایک اور صاحب ہیں وہ نیٹ پہ بڑا آتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جی کل قول قائل یؤخذ منہ ویترک. امام مالک کا قول ہے کہ ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو اللہ صاحب حاضر قبر, سوائے اس صاحب قبر کے. یعنی امام مالک نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آقا کی بات کے سوا ہر کسی کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو. لو جی اب ترجمہ ہی غلط کیا جا رہا ہے. وہ قول اس طرح ہے جس کا بھی ہے وہ امام مالک کا ہے بھی یا نہیں یہ بھی محلہ نظر ہے لیکن مان لیا کیونکہ ان طرف بھی منسوب ملتا ہے. وہ قول جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ہر کہنے والے بندے کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یؤخذ منہ ویترک. یؤخذ لی جا سکتی ہے یعنی قابل قبول ہے. ویترک اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. غلط یا صحیح کی یا بات ہی نہیں ہو رہی. ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی بات ٹھیک ہو. جب یہ ترجمہ ہی غلط ہے تو ان کے فالوورز کو ان کے چاہنے والوں کو یا اس کے دھوکے میں آ جانے والوں کو چاہیے کہ میرے بیٹے آج کے بعد ایسے بندے کو تاڑ لو سمجھ لو اس کی بے ایمانی سے آگاہ ہو جاؤ. وہ تو ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی بات ٹھیک ہونے کے باوجود لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں بھی لی جا سکتی. کیوں؟ ہر بندے کی بات فالو کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے. جس ہستی کی بات لینا تم پر واجب ہے لازم ہے تمہارا ایمان ہونا چاہیے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے. دیکھیے ایک بندہ چشتی سلسلے کا ہے دوسرا نقشبندی سلسلے کا ہے. چشتی سلسلے کا نقشبندی سلسلے کے وظائف نہیں پڑھتا. کیا وہ غلط ہے تو نہیں پڑھتا؟ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پڑھتا نہیں. تو لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. غلط یا صحیح کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اور پھر ہم لوگ سوالوں کے جواب دینا ہی جانتے ہیں ہٹ کے منہ پہ نہیں مارتے. تو آپ اس پہ بھی سوال کرو نا. ہر بندے کی بات اگر تمہارے قول کے مطابق ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو تو پھر تمہاری اپنی بات ضروری ہے کہ ٹھیک ہو. سب سے پہلے تو تمہیں رگڑ دینا چاہیے. اس قول کے زد میں تم آتے ہو نا. سب سے پہلے اگر آپ میں لوگوں میں دست بستہ درخواست بڑے ٹھنڈے دل سے سوچ کے کر لینا ایمان سے بتا سب سے پہلے یہ بندہ چک کے پرے مارنے کے قابل ہے کہ نہیں. کیونکہ خود ہی کہہ رہا ہے ضروری نہیں کہ میری بات ٹھیک ہو. لیکن ہم نے پوری احتیاط کے ساتھ ساری تحقیق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. قرآن و سنت سے اعتماد اٹھانے والے لوگ دراصل یہ تمام ملحدین کے مختلف روپ ہیں مختلف طبقے ہیں مختلف ان کی کیٹیگریز. جہاں آزاد خیالی آپ کو نظر آئے قرآن حدیث اجماع اور جمہور میں یہ بہت عرض کرتا رہتا اس میں ہمارا دین محفوظ ہے. ہر عالم کا ہمیں پابند ہی نہیں کیا گیا. ہمیں پابند کیا گیا ہے قرآن حدیث اجماع اور جمہور کا. اور علماء کے متفقہ فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے. کوئی کہتا ہے جی بابے غلط ہیں تو بھائی ہمیں ایک بابے کا پابند نہیں کیا گیا. ہمیں بابوں کے متفقہ فیصلوں کا پابند کیا گیا ہے. ماں اگر اللہ کا خوف ہے تو لاؤ ایسا کوئی قول جو سارے بابوں نے کہا ہو اور وہ غلط ہو. اور انڈیویجول بھی انفرادی طور پر بھی ہر بزرگ کے بارے میں زبان تان دراز کرنا یہ بدتمیزی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبیوں کا نام ادب سے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ بخاری مسلم میں یہ ساری حدیثیں جو میں بتانے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بابراہیم نحن احق بشک بن ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوال کریں. وہ جو مردے زندہ کرنے والا سوال ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا.
اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لو کنت انا لعجبت الداعی، اگر میں ہوتا تو میں جو جیل میں بلانے آیا تھا اگر میں ہوتا تو میں اس کو لبیک کہتا. لیکن جرت یوسف علیہ السلام نے جو کی ہے یہ آقا میں ان سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن آقا سبق کیا سکھا رہے ہیں؟ ادب کا راستہ سمجھا. لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. آقا افضل ہے موسیٰ سے، لیکن سکھا کیا رہے ہیں؟ تمیز سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں. اپنے سے پہلوں کا ادب کرنا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے. جو اپنے سے پہلوں کا بدتمیز ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا منکر ہے. دین کی روح ہے ہی ادب. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا قول سنن دارمی میں ہے. آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے کلمات نہ ہوں، علماء کے الفاظ نہ ہوں، علماء کے فرمودے نہ ہوں تو ہم چیز کیا ہیں؟ یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں وما نحن، ہم چیز کیا ہیں؟ لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے فرمان نہ ہو تو. اب دیکھو ذرا آج کیا کہا جا رہا ہے جی؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں. ابو درداء کیا کہہ رہے ہیں؟ بابے نہ ہو تو ہم شاہ کوئی نہیں. وما نحن، ہم شاہ کیا ہیں؟ یہی ترجمہ ہے نا جی، کوئی ڈنڈی مار رہا ہوں. وما نحن، ہم چیز کیا ہے؟ لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے فرمان نہ ہو تو بالکل ترجمہ یہ ہے کہ اگر بابے نہ ہو تو ہم چیز کیا ہے. اور آج الٹ بولا جا رہا ہے. یہ ہے دشمن مصطفیٰ جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. یہ ہے دشمن دین جو اس طرح کی باتیں ہانکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، ہم کوئی چیز نہیں، خدا کی قسم ہم کوئی چیز نہیں. اگر ہم سے 10 سال پہلے والا عالم نہ ہوتا تو خواب وہ ایسا عالم ہو جس کے آج ہم عرص میں آئے ہوئے. اور وہ کوئی چیز نہیں تھے اگر عطا محمد بندیالوی نہ ہوتے تو. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور وہ کوئی چیز نہیں تھے اگر یار محمد نہ ہوتے تو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی نے خیرات پائی ہے تو اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، اپنے سے پہلے والے سے پائی ہے. اور پہلے والوں کا انکار کرنے والا دراصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے والا دشمن رسول ہے. اللہ ہمیں حلالی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں تقریر نہیں کرتا، بند کرتے ہیں. اسی اپنے ہی کہے ہوئے قول کو نبھاتے ہوئے میں یہاں پھر کلوز اپ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری سے دین کو سنبھالنا دینے کی اور اس کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جامعہ کو، اس آستان کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور بطور خاص حضرت صاحبزادہ بشیر الدین صاحب ان کی اہلیہ کو مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.